السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 597 597 سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، 156 157 156 اور 157۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ ان تقول، کہیں تم یہ نہ کہو کہ انما انزل الکتاب، کہ بے شک کتاب اتاری گئی، علی طائفتین، دونوں گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم تھے، عن دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، غافل۔ او تقولو، یا یہ کہ تم کہو، لو انا، اگر انزل، نازل کیا جاتا، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لکنا، تو ضرور بے ضرور ہوتے، اہدا منہم، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ فقد جاءکم، بس آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، دلیل، آیت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت۔ فمن اظلم، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جس نے کذب، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور اس سے روکا، سنجزی، پس ہم بدلا دیں گے ان قریب، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو روکتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا بدلہ چکائیں گے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ روکا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھا سے غافل تھے، یا یہ کہ تم یہ کہو کہ ہم پر کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی۔ دوسری بات، ہم پر کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی، اگر ہوتی ہم پر کتاب نازل تو پھر ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی نازل ہو چکی ہے، اور ہدایت اور رحمت۔ چوتھی بات یہ کہ تم، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے روکے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ ہم ان قریب بدلا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں کو سے روکتے ہیں، برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس لیے کہ وہ روکا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، سورہ انعام کی ان 2 آیتوں کو اس بنیاد پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر نازل کردہ کتاب تورات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے اوصاف بھی بیان کی کہ کتاب تفصیل سے ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل ہے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوا کہ یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے جو برکت والا ہے، تم اس کی اتباع کرو، وغیرہ۔ آگے یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ تم کہیں، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کر دی کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے بھی دو گروہوں پر کتاب نازل بھی تھی، یہود و نصارہ پر، جس طرح ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے جس طرح وہ لوگ جو ہے بالکل غافل تھے، ہم بھی غافل رہیں گے. یا یہ کہ تم یہ کہو دوسرا بہانہ بناتے ہوئے کہ اگر یہ کتاب ہم پر نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اگر وہ تورات انجیل وغیرہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو یہ حقیقت سن لو کہ یہ بہانے نہیں چلیں گے. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل نازل ہو چکی ہے، بینہ نازل ہو چکی ہے، نشانی نازل ہو چکی ہے، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی نازل ہو چکی ہے. قرآن تمہاری نگاہوں کے سامنے. اس کے باوجود جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے لوگوں کو روکے گا، تو اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. جب وہ ظالم ہے اور جرم ہے تو پھر تو ان قریب ہم ایسے لوگوں کو برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ہماری آیتوں سے روکنے کا. کہ دنیا کے اندر ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اس کی سزا ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا إله إلا الله.